بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامک بھائیوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے جنات کے دعوت دینے پر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت میں شام میں تھا۔ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے سفر میں نکلا تو راستے میں رات ہو گئی۔ میں نے کہا میں آج رات اسی وادی کے بڑے سردار جن کی پناہ میں ہوں۔ اس زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ ہر جنگل اور ہر وادی پر کسی نہ کسی جنات کی حکومت ہوتی ہے۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ جب میں بستر پر لیٹا ہوا تھا تو ایک منادی نے آواز دی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس منادی نے کہا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ جنات اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ حضرت تمیم داری نے کہا اللہ کی قسم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں اور ہم نے مکہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور اب ہم ایمان لا کر مسلمان بن گئے ہیں۔ ہم نے اتباع اختیار کر لی ہے اور اب جنات کے تمام مکر و فریب ختم ہو چکے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان سے کلمہ پڑھ کر تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں صبح کو ایوب کی بستی میں گیا۔ وہاں پر میں ایک پادری کے پاس گیا اور سارا قصہ سنا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ اس پادری نے جواب دیا کہ اس جنات نے تم سے بالکل سچ کہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر ہوں گے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں گے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بہتر ہیں، کہیں کوئی اور تم سے پہلے نہ پہنچ جائے، اس لیے تم جلدی سے جاؤ۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے چل پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابن حسام نے عمروبہ صبا کے درمیان ایک نام اور بڑھائے ہیں۔ وہ شام کے رہنے والے تھے، قبیلہ لخم سے ان کا نسبی تعلق تھا اور وہ مذہباً عیسائی تھے۔ اسلام لانے کے بعد جتنے غزوات پیش آئے سب میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کرنے کے لیے شام میں کریا اینوں کا ایک حصہ آپ کو دے دیا اور اس کی تحریری سند بھی لکھ دی تھی، مگر دیار محبوب کی محبت نے وطن کی محبت فراموش کر دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد فتنہ فساد شروع ہوا تو آپ بادل ناخواستہ مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن شام چلے گئے۔ آپ جب شام سے مدینہ آئے تو اپنے ساتھ کچھ قندیلوں اور تھوڑا سا تیل بھی لیتے آئے۔ پھر آپ نے مدینے میں پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈال دیا اور اسے مسجد نبوی میں لٹکا دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو ان قندیلوں کو جلا دیا۔ اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو پوچھا کہ مسجد میں روشنی کس نے کی؟ صحابہ کرام نے حضرت تمیم داری کا نام بتایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں تمیم سے اس کا نکاح کر دیتا۔ اتفاق سے وہاں پر اس وقت نوفل بن حارث موجود تھے۔ انہوں نے اپنی بیوہ صاحبزادی ام مغیرہ کو پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں ام مغیرہ سے حضرت تمیم داری کا نکاح کر دیا۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح با جماعت قائم کی تو مردوں کا امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عورتوں کا امام تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ایک مرتبہ روح بن جنبہ تمیم داری کی خدمت میں پیش ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑے کے لیے جوں صاف کر رہے ہیں اور گھر کے تمام لوگ آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر روح بن جنبہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے۔ حضرت تمیم داری نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف کرتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے تو ہر دانے کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اسی لیے میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہوں تاکہ ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں۔ انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی جوڑا خریدا تھا، جس روز ان کو شب قدر کی توقع ہوتی تھی اسے اس روز پہنتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ مقام ہیرا پر آگ لگ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ واقعے کو سننے کے بعد حضرت تمیم داری وہاں گئے اور بے خوف ہو کر آگ میں گھس گئے اور اسے بجھا کر صحیح سلامت واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مدینے کا سب سے اچھا اور نیک آدمی فرمایا کرتے تھے۔ خدا حافظ۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔